بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن بائی ڈاکٹر وقاص۔ ایک آج کل ایک اور جو کانسیپٹ چل رہا ہے شوگر کو لے کے، وہ یہ ہے کہ آج کل ایک افواہ بھی پھیلی ہوئی ہے، اور میں اس کو افواہ کہوں گا یا ریئلٹی کہوں گا، اس پہ ہم بات بعد میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کسی زمانے میں شوگر کا لیول تھا 140، پھر ڈاکٹروں اور فارماکالوجی یعنی کہ جو ہماری میڈیکل کمپنی ہیں ان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ لیول ڈراپ کر کے ہو گیا 126۔ 126 سے 140 کے درمیان کے فرق میں یہ ہوا کہ کروڑوں لوگ اور ڈائبیٹک ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی شوگر 130 ہے اور ہم نے لکیر کھینچی ہے جی 140، تو اس کا مطلب آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ کو شوگر کی دوائیاں نہیں کھانی۔ لیکن اگر وہی لکیر آ جاتی ہے 126 پہ، تو ظاہر ہے اب آپ کو شوگر کی گولی کھانی پڑے گی۔ پھر 126 پہ بھی کام نہ رکا، اب کہتے ہیں کہ جی وہ لیول آ جانا چاہیے 100 سے نیچے۔ تو اس کو لے کے بہت ساری کنسپائریسیز اور کنٹروورسیز کریٹ ہیں کہ یہ ڈاکٹرز اور فارما انڈسٹری مل کے دوائیاں بیچنے کے لیے ملینئر بلینئر ہونے کے لیے انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ڈائبیٹک ڈکلیئر کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ شوگر کی گولیاں بک سکیں اور لمبی چوڑی انڈسٹری وجود میں آ سکے۔ اچھا، اب اس سلسلے کو ہم پہلی بات تو یہ کہ یہ سازش ہے یا ریئلٹی ہے؟ اگر یہ سازش ہے تو بھئی یہ یونیورسل سازش ہے، جیسے آپ لوگوں نے کرونا کو کہا تھا کہ جی کووڈ تو ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں کی سازش ہے، اور ساروں نے آ کے دیکھا کہ ہر ملک میں ہر خطے میں تباہی ہوئی۔ تو اگر یہ سازش ہے یا یہ ایک ریئلٹی بھی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسل ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، یورپ کے لیے بھی ہے، ایشیا کے لیے بھی ہے، ایون آپ کا افریقہ، تمام کے تمام، آسٹریلیا، تمام بر اعظموں کے لیے ہے۔ ہر ایک پہ وہی کرائٹیریا لاگو ہوگا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس بات کو مشہور کر کے جو ہمارے کچھ سو کالڈ ڈاکٹرز حضرات، میں ڈاکٹرز نہیں کہوں گا، بیسیکلی دے آر دا کویکس آف دس میڈیسن، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی شوگر کا علاج ہم آپ کا کریں گے، ڈاکٹرز آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بدھو بنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی دوائیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ریئلٹی کا فیکٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب تحقیق ہوتی ہے تو 140، 126 یا 100، اگر یہ سازش ہے تو ٹھیک ہے، ہم ایز اے مسلمان یا ایز اے اینڈ یوزر ہم ایک اور تحقیق کر کے سازش کو نلیفائی کر دیں، آپ کاؤنٹر کر دیں کہ جی نہیں ہوتا، کریں نا ریسرچ کرنے 5 سال 10 سال 20 سال بھی پروو کریں کہ فائدہ آپ کی شوگر کے لیول کے کم کرنے سے 140 کو 100 کرنے میں، 126 کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا مریض کو، تو لوگ آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے۔ جب تک آپ ریسرچ نہیں کرتے تو جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، یو ہیو لیفٹ ود نو آپشن ایکسپٹ ٹو ایکسپٹ دیم، آپ کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں بچتا ان کو نہ ماننے کے لیے۔ تو یہ جو ہمارے کچھ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی اپنے آپ کو فاتح ضیابطیس کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ایچ پائلوری کو وائرس کہہ رہا ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ ان پہ بات کرنے کو کیا ہے۔ تو عوام الناس کی یہ جو تھوڑا سا ان کو سینسٹائز کرنے کے لیے اور عوام الناس کو حقیقت بتانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ، کبھی بھی میڈیکل سائنسز آپ کو نہیں کہتی کہ آپ نے گولیاں شروع کرنی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہی بات بھی تو ہم کر رہے ہیں۔ آپ اپنا لائف سٹائل بدلیں، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے کاربس چھوڑنے ہیں، چینی نہیں کھانی۔ اب آپ کو شوگر 140 ہے، 126 ہے، 100 ہے، اس بحث کو چھوڑ دیں۔ آپ جب پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، شوگر نہیں لیتے، جب آپ سیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا لائف سٹائل ماڈیفائی ہو گیا ہے اور آپ اچھے سے اچھا جینا شروع کرتے ہیں، آپ کے مسل میس بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر انرجی سٹیمنا بھرپور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہی تو شوگر کی ٹریٹمنٹ کے پہلے 2 پلر ہیں۔ میری شوگر کی میں نے متعدد ویڈیوز میں پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو آپ میڈیسن کے پرسپیکٹو کو جو آپ کو سازش لگتی ہے، ڈاکٹر نے اپنی دوائیاں بنائی ہوئی ہیں، ڈاکٹر نے اپنی دوائیاں بیچی ہوئی ہیں، ڈاکٹر جعلی دوائی لکھ رہا ہے، ڈاکٹر 2 نمبر دوائی لکھ رہا ہے، چھوڑ دیں اس فیکٹر کو۔ آپ اپنے لیے تو کریں نا، سیر آپ نے نہیں کرنی، پرہیز آپ نے نہیں کرنی، اور کرٹیسائز عام چیئر کرٹک کہتے ہیں اس کو، کہ بیٹھے بیٹھے تنقید کرنا اور کوئی کام پریکٹیکلی نہ کرنا۔ تو جہاں تک WHO کے کرائٹیریا کا تعلق ہے، وہ جتنا اسٹرکٹ کری جا رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے۔ میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے، اگر ہمیں شوگر ہو گئی ہے کسی کو، وہ کیا کرے گا کہ وہ دوائیوں پہ انحصار کم سے کم کرے، پہلے نمبر پر پرہیز کرے۔ چینی، گڑ، شہد، شکر، جتنی بھی یہ جنک فوڈ ہیں، مٹھائیاں ہیں، چاول کو بہت کم استعمال کرے، بقدر ضرورت لے، ویٹ کی جگہ پہ اوٹ پہ شفٹ ہو جائے، تو آپ کی شوگر خود بخود اعتدال میں آنا شروع ہو جائے گی، کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، آپ نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ کی برسک واک کیجیے، تاکہ آپ کی 60 سے 75 منٹ کی 60 to 75 منٹ کی آپ کی برسک واک ہو، شوگر آٹومیٹکلی کنٹرول ہوگی۔ جب یہ 2 کام کر لیں گے، اب یہ 2 کام کرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کی کنٹرول نہیں ہوگی، تو وہ اپنے فزیشین سے رابطہ کر کے دوائیوں پہ شفٹ ہو جائیں، اس میں ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں،
آپ کے ماں باپ کو شوگر ہے، آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح جلدی نہیں اٹھتے، اسموکنگ کرتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بس کھا لیا پی لیا سو لیا کے علاوہ کام نہیں ہے، ابھی آپ کو شوگر نہیں ہے تو نہ ہونے دیجیے۔ یہ ساری باتیں میرے جو آپ کے کنٹرول میں ہم وہ کریں، بجائے کہ یہاں پر بیٹھے ہم ان لوگوں کی گفتگو سنیں اور ایسے لوگوں کی گفتگو کہ جو آپ کو کہیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، دوائیاں نہیں کھانی، میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا۔ دیکھیے میری والدہ کو شوگر ہے، وہ وہی دوائیاں کھاتی ہیں جو میں اپنے پیشنٹس کو دیتا ہوں۔ ہمارا فرم بلیف ہے اسی ایلوپیتھک پہ، اسی میڈیکل سائنسز پہ، اور ہم نے اسی کے ساتھ جینا ہے تب تک جب تک کہ ہم خود کو ریسرچ لے نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں تمام موذی مرضوں سے محفوظ رکھے، اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں ویژن بائی ڈاکٹر۔